دنیا میں دو جگہیں بہت باعث عبرت ہیں جہاں اگر ہم جائیں تو ہمیں بہت سے معاملات سمجھ آ سکتے ہیں، جہاں جا کر ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا پتہ چلتا ہے، جہاں جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ ہو یا گدھا ہو، حاکم ہو یا محکوم، آخرش اس نے کہاں جانا ہے، کہاں لیٹنا ہے، کہاں لیٹے لیٹے اسے قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ وہ جگہیں ہمارے لیے باعث عبرت ہیں۔ اگر جیسے میں نے کہا کہ دو جگہیں ہیں، ایک جگہ تو وہ آثار قدیمہ ہے جسے پوری دنیا میں تلاش کیا جاتا ہے اور ان کی کھوج لگانے کے بعد پھر وہاں لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور وہ ٹریولنگ کی جاتی ہے ادھر کے لیے، ٹریولرز آتے ہیں، سیاح آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کیسے خوشنما گھر تھے، کیا پلاننگ تھی، کیا اسٹور تھے، کیا سیوریج سسٹم تھا، کیا یونیورسٹی تھی۔ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ تعریف کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دراصل یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ آخر کیوں ہوا۔ جب وہ اتنے پختہ مکان بناتے تھے، اتنی بہترین چیزیں رکھتے تھے، غلہ اناج اسٹور کرتے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس تباہی سے دو چار ہوئے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا، اور ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی گروہ، کوئی قوم اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے منحرف ہو جائے، ظاہرہ طور پر اس کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے، اللہ کے احکامات کو نہ مانے، تو پھر ان پر خدا کا عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم پاکستان میں ٹیکسلا کو دیکھیں، گندھارا کو دیکھیں، موہنجو دارو کو دیکھیں، ہڑپا کو دیکھیں اور مختلف سائٹس کو دیکھیں اور دنیا میں دیکھیں، تو یہی نوحہ کنا ہے کہ دیکھو، ہمیں عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ ہم بھی کبھی آباد شہر تھے، بستیاں تھیں، ہنستے بستے تھے، شادی بیاہ تھے، خوشی غم تھے، لیکن کیونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئے، اس کی باتوں سے اجتناب کیا، جو وہ چاہتا تھا وہ نہ کیا، تو آخرش پروردگار کی طرف سے عذاب آیا، اور پھر یہ ہستی بستیاں ختم ہو گئیں۔ کوئی چنگھاڑ سے مر گئی، کہیں طوفان آ گیا، اور کوئی منو مٹی کے نیچے دب گئی، اور آخرش جیسے بھی کوئی بستی تباہ ہوئی، پھر وہ زمین بوس ہی ہوتی چلی گئی۔ اہرام مصر ہمیں نظر آتے ہیں، کتنے وہ لوگ ٹیکنالوجی میں آگے تھے، کیسے اہرام بناتے تھے، حنوط کرتے تھے، جہاں لاشیں عرصے تک بغیر گلے سڑے رہ سکتی تھیں، لیکن آخرکار آپ دیکھتے ہیں وہ قوم بھی تباہ ہو گئی، فراعنہ مصر جسے کہتے ہیں، اور پھر ان اہرام کو جو بہت بلند تھے ان کو بھی مٹی نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا بتاتی ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں انسان کے انجام کا بتاتی ہیں کہ انجام کار ہمیں کہاں ہونا ہے۔ اور وہاں کی دنیا ہمیں پتہ تو چلتی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، اللہ کے فرستادوں نے سب کچھ بتایا، لیکن کیونکہ ہم سنتے آئے ہیں، دیکھا نہیں ہے، لہٰذا اس سے ایک قسم کی بے خوفی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور تبھی پتہ چلتا ہے جب انسان خود زیر زمین چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم بھی ان بستیوں کی طرح اجڑ جائیں، ہم بھی زیر زمین سو جائیں، اس لمبی نیند سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو دیکھ لینا چاہیے، اس میں بہتری پیدا کرنی چاہیے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، اس کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے وہ آخری آرام گاہ جو تنگ ہے اس کو کشادہ کر سکیں اپنے اعمال کے ذریعے، اللہ کی رحمت کے ذریعے۔